وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لیں. اللهم صل على محمد. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5. ترجمہ: الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب بن دیکھی چیز پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے رزقناہم جو صفات بیان فرمائی ہے کہ متقی لوگ کون ہیں. پھر آخر میں اللہ نے 2 خوشخبریاں ان کو عطا فرمائی ہیں، 2 انعام اللہ نے عطا فرمائی ہیں. سب سے پہلے جو آیت نمبر 2 ہے اس میں اللہ جل شانہ نے متقین کی تعریف میں فرمایا کہ متقی وہ ہیں کہ جن میں 3 صفات ہوں. پہلی آیات میں پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایک دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں. نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو پہلی آیات میں یہ 3 صفات، دوسری آیات میں 2 صفات. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی یعنی قرآن، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی یعنی شریعتیں اور کتابیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. تو یہ 5 صفات ہیں اللہ نے متقیوں کی بیان فرمائی ہیں. پھر آخر میں 2 خوشخبریاں دے دیں کہ جن میں یہ 5 صفات ہوں گی وہ متقی ہوں گے، اور متقیوں کے اعلان کیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم کہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور یہی کامیاب ہیں. یہ 2 انعام اللہ نے عطا فرمائے ہیں. اب یؤمنون بالغیب پہلی صفت کہ ایمان بالغیب، یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے ایمان ایک ہے غیب. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ کسی پر اعتماد کر کے اس کی بات کو یقینی طور پر مان لینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. غیب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ سے معلوم نہ ہو سکے، ایسی چیز. حواس ظاہرہ آنکھ، کان، ناک، منہ اور جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں، یعنی ایسی چیزیں جو آنکھ سے دیکھ کر معلوم نہ ہو سکے، کان سے سن کر معلوم نہ ہو سکے، سونگھ کر معلوم نہ ہو سکے، چکھ کر معلوم نہ ہو سکے، پکڑ کر معلوم نہ ہو سکے، یہ حواس ظاہرہ کہلاتے ہیں. حواس باطنہ عقل، کہ جو چیز نہ ظاہری اسباب سے معلوم ہو سکے اور نہ عقل سے معلوم ہو سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ غیب. معرفت. مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کے کہنے پر دیکھ کر اس کی بات پر یقین کر لینا، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں بھئی یہ میری ٹوپی بلو کلر کی ہے، آپ نے بھی دیکھا، کہاں جی یہ تو نیلے کلر کی، بلو کلر کی ہے، تو اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. یعرفون ابناءہم کہ یہ یہود و نصارہ یعنی کافر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعنی پہچان جیسے اپنے اولاد کی ہوتی ہے ایسے ہی حضور نبی کریم علیہ السلام کو پہچانتے تھے کہ ہاں یہ وہی نبی اور رسول ہیں جن کی علامات، جن کی بشارتیں ہماری کتابوں میں موجود اور ہم سے پہلے انبیاء دیتے رہے اور ہمارے علماء ہمیں بتاتے رہے. لیکن صرف پہچان لیا، اس پہچاننے کے باوجود
وہ یہود و نصارہ ہی رہے، مسلمان نہیں رہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے مانا نہیں۔ ایمان نام ہے ماننے کا، ایمان مشاہدے کا نام نہیں، ایمان علم جاننے کا نام نہیں، ایمان معرفت پہچان کا نام نہیں ہے۔ جب تک مانے گا نہیں اس وقت تک مومن نہیں کہلائے گا۔ اب میں نے یہ یقین کر لیا، مثال دینے لگا ہوں، میں نے یہ یقین کر لیا کہ بھی نماز اللہ نے مجھ پہ فرض کر دی، یہ میں دل سے یقین کر لیا، اس یقین کو کیا کہیں گے؟ ایمان۔ پھر میں نے عملاً نماز شروع کر دی، 5 وقت کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ اسلام، یہ اسلام کہلائے گا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے سرخیل، بہت بڑے محدث، یہ میں لفظ بہت اس سے زیادہ کر رہا ہوں کہ ان کو ایک لقب ملا ہے خاتم المحدثین، کہ اللہ نے ان پر محدثین کا خاتمہ کر دیا ہے کہ ان کے بعد اب کوئی دنیا میں محدث نہیں آ سکتا۔ ایسا بڑا لقب اللہ اس آدمی کو عطا فرمایا ہے کہ جیسے اپنے زمانے کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے اور لاکھوں، تقریباً 10 لاکھ کے قریب ان کو حدیثیں یاد تھیں، تو یہ دارالعلوم دیوبند کے یہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے، ان کو بھی 10 لاکھ احادیث زبانیات تھی۔ اب کوئی ایسا محدث نہیں آ سکا کہ جس کو اس پیمانے پہ حدیثیں یاد ہوں۔ اور ان کا جو حافظہ تھا وہ آتا ہے کہ اگر کوئی کتاب سرسری طور پہ پڑھ لیتے تھے تو 35 سے 40 سال تک نہیں بھولتی تھی، اور اگر غور توجہ سے پڑھ لیتے پوری زندگی نہیں بھولتی تھی۔ اس کی 2 مثالیں دیتا گئی۔ وہ کتاب صرف مصر میں تھی، باقی کسی پوری دنیا میں بھی اس کا وجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے درخواست کی لائبریری والوں سے کہ بھئی یہ کتاب مجھے دے دو تاکہ میں ہندوستان چلا جاؤں، کو واپس بھیج دوں گا۔ کہا جی نہیں، یہ کاپی کے لیے اب لائبریری سے باہر نہیں نکال سکتے، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو وقت دے دے تو آپ بیٹھ کے یہاں مطالعہ کر لیں۔ کہا چلو ٹھیک۔ علامہ رحمت اللہ نے وہیں بیٹھ کے اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اتنی موٹی کتاب ہے، درمیان میں اس کے عربی ہے، دائیں طرف اس کے عربی کے حاشیے بھی دیکھی تو زیر زبر کا بھی فرق نہ نکل سکا۔ میں پھر بڑی منتیں سماجتیں کی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ کب یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند میں جو لائبریری ہے اس کے قریب سے گزرے تو وہاں باہر چوکیدار بیٹھا ہوا تھا، تو چوکیدار کو کہا بھی تم لائبریری کے باہر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہ اس کے اندر بڑی کتابیں ہیں، کہیں وہ چوری نہ ہو جائیں، کوئی نقصان۔ اپنے وکیل منگوائے تھے مصر سے، تو یہاں کے پھر جو انگریز جج تھے انہوں نے مسلمانوں کو خط لکھا کہ بھئی یہ اسلامی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، تو ہم اس پہ خود بحث نہیں کریں گے، لہذا تم بھی کوئی اپنا عالم لے کر آؤ۔ تو پھر خط گیا تھا دیوبند، تو علامہ انور شاہ کاشمیری اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے بزرگ موجود تھے۔ کہا استاد جی ہم جاتے ہیں، آپ نہ جائیں۔ کہا نہیں، میں اس حال میں جاؤں گا کہ مجھے بلایا گیا ہے، ہو سکتا ہے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس حال میں، بیماری کی حالت میں یہ آئی تھی۔ تو جب کمرہ دال میں داخل ہوئے تو سب سے پیچھے بیٹھے، سب سے پیچھے بیٹھے تو سب سے پہلے مرزائیوں کا جو وکیل تھا وہ آیا، اس نے عربی میں کلام کیا، مترجم ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے سب سے پہلے دعویٰ یہ کیا کہ بھئی یہ جو جتنی بھی ختم نبوت کے لیے ختم نبوت کے لیے احادیثیں ہیں، تقریباً کی کتاب پکڑی ہوئی ہے، عربی کی کتاب پکڑی ہوئی ہے، اس کا اس نے انگریز کو نام نہیں بتایا، اور کہہ رہا جی اس کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ بھئی ختم نبوت کے عنوان پر جتنی بھی احادیثیں ہیں اس پر اجماع نہیں، اور اس بات کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہوا ہے، امام غزالی نے بھی لکھا ہوا ہے۔ کتاب اس کے ہاتھ میں ہے، کتاب اس کے ہاتھ میں، نہ جج کے پاس ہے نہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پیچھے بیٹھے ہوئے تو آواز لگائی کہ بھی مفتاح المحمود شرح مسالک الصلوب، یہ کتاب کا نام ہے، فلاں اس کا صفحہ ہے، فلاں اس کی سطر ہے، یہ کتاب جج صاحب کے حوالے کی جائے۔ یہ جو مرزائی ہے یہ دجل سے کام لے رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بہتان باندھ رہا ہے۔ وہ کتاب جج کو دی گئی، جج کے ساتھ مترجم کھڑا تھا، کہ جی لفظ ب لفظ میں سناؤں گا، عربی کا کتاب آپ کے پاس ہے، لفظ ب لفظ سناؤں گا اور ترجمہ بھی لفظ ب لفظ آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح اس نے دجال، اس آدمی نے دجل سے اور جھوٹ بولا ہے۔
تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اونچی آواز سے اس کتاب کی عبارت سنا رہے ہیں کہ جو کتاب پہلے وکیل کے پاس تھی، پھر جج کے پاس وہ کتاب موجود نہیں. فرمانے لگے کہ بھی فلاں صفحہ فلاں لائن اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس حدیث ختم نبوت کی احادیث پر پوری امت کا اجماع ہے. اور رہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اس آدمی نے جھوٹی بات منسوب کی ہے. ایمان کا ہو کہ وہ کتاب کا نام بھی یاد رکھے، کتاب کا صفحہ بھی یاد رکھے، کتاب کے وہ لائن بھی یاد رکھے. وہ مسلک والا کبھی باطل نہیں ہو سکتا، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے بنیاد بنا کر اس باتوں کے علاوہ سمجھایا. پھر تمہیں سمجھا رہا ہوں، علیہ السلام اس کو نہ کہے، لیکن وکیل شرارتی تھا، مرزائی تھا، اس نے پھر علیہ السلام کہا علیہ السلام کہنا بند کر، ورنہ تو چاہے تو میں ابھی تمہیں جہنم میں اس کو جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں. کیس کا فیصلہ ہو گیا. شاگرد استاد جی کے ساتھ تھے، علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ کا استاد جی، یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں ہے ہمیں کہ آپ نے جب اس کو کہا کہ علیہ السلام کہنا بند کر ورنہ میں تمہیں ابھی جہنم میں اس کو جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں. آپ کیسے دکھائیں گے؟ کہا سنو، میں کمرہ عدالت میں انور شاہ کی حیثیت سے کیس نہیں لڑ رہا تھا، میں حضور علیہ السلام کے غلام کی حیثیت سے کیس لڑ رہا تھا، اور مجھے اللہ پر یقین تھا اگر میں کہتا تو اللہ اس کو جلتا ہوا دکھا بھی سکتا تھا. یہ اس پائے کا آدمی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. اور چھوڑیں، اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے تو بات ہی ختم کر دی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بات ہی ختم کر دی. وہ کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ اسلام مذہب حق ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ علامہ اقبال کا جملہ کہنے لگوں. علامہ اقبال کہتا کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ اسلام حق ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں کہوں گا میرے پاس دلیل علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر اسلام مذہب حق نہ ہوتا تو یہ آدمی کبھی بھی اسلام قبول نہ کرتا. اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مذہب حق ہے، یہ مذہب سچ ہے. اس پائے کا یہ آدمی گزرا ہے، اس پائے کا یہ آدمی گزرا ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھی ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے، لیکن ابتدا اور انتہا کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی ابتدا شروع دل سے ہوتی ہے اور ختم ظاہری عمل پر ہوتی ہے. اسلام کی ابتدا ظاہری عمل سے شروع ہوتی ہے اور دل پہ ختم ہوتی ہے. دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. ایمان اور اسلام ہیں دونوں لازم اور ملزوم. لازم ملزوم کا کیا مطلب؟ کہ ایک کے بغیر دوسرے کو نہیں چھوڑا جا سکتا. جیسے اب یہ بلب جل رہا ہے تو میں کہتا ہوں بلب جل رہا ہے اس لیے روشنی ہے. بلب اور روشنی لازم ہے کہ نہیں بھائی دوسرے سے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا بلب جل رہا اور روشنی نہ ہو، یا روشنی ہو اور بلب نہ جل رہا ہو. ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اسلام اور ایمان کا بھی تعلق ہے. اگر صرف ایمان اور تصدیق ہے، اسلام نہیں، اس کو شریعت نے، قرآن نے کفر کہا ہے. دلیل یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کافروں کے بارے میں کہا. اسلام ہے، ایمان نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، اس کو قرآن نے نفاق کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے درجے پہ ہوں گے. لہٰذا جنت کو پانے کے لیے ایمان بھی چاہیے، اسلام بھی چاہیے. دونوں میں سے ایک کو چھوڑیں گے گزارا نہیں ہوگا، گزارا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایمان اور اسلام کی بات میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے عرض کر دی. اب یہاں دو مثالیں دیتا ہوں کہ یؤمنون بالغیب یہ کیا چیز ہے، اور اللہ جو قرآن میں فرمایا کہ یعرفونہ، کہ وہ اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں. تو ماننے اور پہچاننے میں فرق بتانے لگا. ابو داؤد اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کر لیا. قیمت طے ہو گئی. طے ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ چلو، میرے پاس تو اس وقت پیسے نہیں ہے، گھر میں ہے، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے جی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام آگے آگے جلدی جا رہے ہیں اور پیچھے دیہاتی گھوڑے کو لے کے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. اب راستے میں اور لوگ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، گھوڑے کو دیکھ رہے ہیں، دیہاتی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پتہ کسی کو نہیں کہ یہ سودا ہو چکا ہے، سودا ہو چکا ہے. تو لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں دیہاتی سے، ہاں بھائی گھوڑا کتنے کا جی؟ یہ جی اتنے کا جی. بیچنا ہے؟ ہاں جی بیچنا ہے. تو ایک آدمی سے سودا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت سے زیادہ. تو اس دیہاتی نے آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لو، ورنہ میں اس کو بیچنے والا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مجھے بیچ چکا ہے، تو مجھے بیچ چکا ہے، سودا تو ہمارا ہو گیا، بس مجھے پیسے لے کر تمہیں دینے ہیں. کہا نہیں جی اللہ کی قسم ہمارا کوئی سودا نہیں ہوا. اس نے قسم اٹھا لی، اس دیہاتی نے قسم اٹھا لی.
کہنے کا اچھا اگر سودا ہوا ہے تو گواہ لے کر آئیں. دیہاتی حضور نبی کریم علیہ السلام کو کہنے لگا سودا ہوا ہے تو گواہ لے کر آئیں. جب سودا ہو رہا تھا اس وقت کوئی موجود نہیں تھا, تو حضور نے فرمایا کہ میں کیا تمہیں گواہی دوں. لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا. ایک صحابی آگے بڑھے, حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خزیمہ تو تھا ہی نہیں, تو اس وقت نہیں تھا, تو کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بن دیکھے, آپ نے ہمیں کہا کہ جنت ہے, ہم نے بن دیکھے مان لیا. آپ نے کہا اللہ ہے, ہم نے بن دیکھے مان لیا. آپ نے کہا جہنم ہے, ہم نے بن دیکھے مان لیا. آپ نے کہا قبر حشر ہے, قیامت کے دن اللہ کا سامنا ہونا ہے, ہم نے بن دیکھا مان لیا. جب اتنی چیزیں ہم بڑی بڑی بن دیکھے مان سکتے ہیں اور آپ اس میں غلط نہیں ہو سکتے, تو یہ گھوڑا ہے, تو اس گھوڑے میں ہم بن دیکھے آپ کے حق میں گواہی کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. حضور نبی کریم علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اور فرمایا لوگوں سنو, آج کے بعد یہ خزیمہ جس کے حق میں گواہی دے گا یا جس کے خلاف گواہی دے گا, یہ اکیلا 2 کے برابر ہوگا, یہ اکیلا 2 کے برابر ہوگا. اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. اب معرفت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایمان بالغیب کا مطلب ماننا, بن دیکھے مانا, یہ تو صحابہ میں ثابت ہو گیا. اب پہچان, یعرفونہ, پہچان کسے کہتے ہیں؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب المغازی میں. امیہ بن خلف ابھی کافر تھا, مکہ میں تھا, لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے, مدینہ آ چکے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی دونوں بڑی دوستی تھی, دونوں بڑی دوستی. امیہ بن خلف جب مدینہ آتا تو سعد بن معاذ کے گھر ٹھہرتے, سعد بن معاذ جب مکہ جاتے تو امیہ بن خلف کے گھر ٹھہرتے. تو امیہ بن خلف کے پاس سعد بن معاذ عمرے کے لیے آئے اور ان کے پاس ٹھہرے ہوئے. تو امیہ بن خلف سے سعد نے کہا کہ یار کوئی ایسا وقت ہو طواف کرنے کے لیے کہ رش نہ ہو, کہ دوپہر کا وقت ہوگا. امیہ بن خلف سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لے کر دوپہر کے وقت بیت اللہ چلے گئے اور وہ طواف کر رہے ہیں. ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ سعد ہے. کہ کون سا سعد؟ کہ جو مسلمانوں کے مدینہ چلا گیا. کہ اچھا ایک مسلمان مکہ میں ہمارے سامنے کھلم کھلا طواف کرے گا؟ کہ اگر امیہ بن خلف نے تجھے پناہ نہ دی ہوتی, ابو جہل کہنے لگا سعد کو, تو زندہ کبھی بھی گھر نہ جا سکتا تھا, زندہ کبھی گھر نہ جا سکتا تھا. تو سعد نے جب یہ جملہ سنا تو گرج کے اونچی آواز سے کہا کہ او ابو جہل چپ کر جا, اگر تو نے مجھے یہاں طواف سے منع کر دیا تو میں تیرا مدینہ کا راستہ بند کر دوں گا, ساری زندگی بھوکے مر جاؤ گے. تو امیہ بن خلف کہنے لگا سعد کو کہ سعد اپنی آواز آہستہ کر, یہ سردار ہے. تو امیہ بن خلف کو سعد نے کہا کہ تو بھی چپ کر جا, میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سن رکھا ہے کہ مجھے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ہی امیہ بن خلف کو قتل کروں گا, میں ہی اس کو قتل کروں گا. تو امیہ بن خلف کہنے لگا کہاں قتل کریں گے, کہاں قتل کریں گے, مکہ میں کہ کہیں؟ کہا مجھے یہ نہیں پتا, بس میرے حبیب نے کہا ہے, مجھے یقین ہے کہ تو انہی کے ہاتھوں سے مارا جائے گا. جب یہ اس نے امیہ نے یہ بات سنی کہ محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے مارے گا, ٹانگیں کانپ رہی, رنگ پیلا پڑا, گھر بھاگا ہوا گیا. اس کا لقب تھا ابو صفان. بیوی سے کہنے لگا ام صفان تم نے سنا ہے کہ سعد نے کیا کہا ہے؟ کہ محمد نے تو قسم اٹھائی ہے کہ مجھے قتل کرے گا. تو پھر کب میں مکہ سے نہیں نکلوں گا, اب میں نے مکہ نہیں چھوڑنا. اب اللہ کی کرنی ایسے ہوئی, جنگ بدر کا موقع آ گیا, جنگ بدر کا موقع آ گیا. اب ابو جہل نے سارے کافروں کو اکٹھا کر لیا, سارے سرداروں کو اکٹھا کر لیا, چلو بھائی مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے. اس کے پاس بھی آ گیا, امیہ بن خلف کے پاس. امیہ بن خلف نے تو پہلے جو ہے وہ ٹال مٹول کی کہ بھی میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ وجہ وہ ذہن میں تھی بات, اللہ کے نبی کی بات ذہن میں تھی کہ بھی میں چلا گیا تو میں تو مارا جاؤں گا. تو خیر ابو جہل نے غیرت دلوائی کہ دیکھ تو سردار ہے, تو نہیں جائے گا لوگ بھی نہیں جائیں گے, تو نہیں جائے گا لوگ بھی نہیں جائیں گے, تو تیری وجہ سے لوگ رکیں گے, تو ہماری غیرت کا خلاف سوال ہے, حمیت کا سوال ہے, چل چل. تو کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, تم چلو. اپنے بیوی کے پاس آ گیا کہ میں جا رہا ہوں. کہا تجھے اپنے بھائی کو سعد کا واقعہ یاد ہے تجھے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ کہا کوئی بات نہیں, میں تیز سواری لے کے آؤں گا, بس ان کو مکہ مدینے کے قریب کر کے, بدر کے قریب کر کے میں وہاں سے بھاگ آؤں گا. اب یہ بہانہ کر کے وہ چل پڑا, چلتے چلتے اب واپس جاتا ہوں, اب واپس جاتا ہوں, اب آتا ہوں, اب آتا ہوں. اللہ کی کرنی میدان بدر میں پہنچ گیا, جنگ شروع ہو گئی. اب امیہ بن خلف اللہ کے نبی کو ڈھونڈ رہا ہے. کیوں؟ کہ اگر میں نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ قاتلانہ حملہ نہ کر دیا تو میں ان کے ہاتھ سے مارا جاؤں گا. اللہ کے نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں.
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں کھڑے تھے تو اللہ کے نبی پر اس کی نگاہ پڑی تو گھوڑے پر بیٹھا دوڑ اللہ کے نبی کے پاس ہے مارنے کے لیے. اللہ کے نبی فرمایا, اللہ کے نبی سے عرض کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ امیہ آ رہا, آنے دو آنے دو. قریب آیا, اللہ کے نبی ایک صحابی سے برچھا لیا, برچھا اس کی گردن پہ ہلکا سا مارا, یا ہلکا سا نشان پڑا, ہلکا سا نشان, ایسا نشان پڑا کہ بس ہلکا سا خون نہیں نکل رہا تھا, زیادہ کوئی لمبا چوڑا یا ایسا نہیں تھا کہ انسان مر جاتا اس سے. تو تلوار بھی ہاتھ سے چھوٹی, گھوڑا کو واپس موڑا اور تکلیف سے ایسا تڑپ رہا ہے کہ گھوڑے سے گر رہا ہے پھر چڑھ رہا ہے, گر رہا ہے پھر چڑھ رہا ہے, اور چیختے 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 اس کی آواز ایسے ہو گئی جیسے بیل کو ذبح کیا جاتا اس کی آواز نکلتی, ایسے اس کی آواز نکلنا شروع ہو گئی. ابو جہل اس کے پاس ہے, کہو بدبخت اور بے شرم, تجھے کیا ہو گیا, ہلکی سی تو خراش ہے اور تو نے آسمان کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور سارے لوگوں کی تو ہمت کو گرا رہا ہے, ان کی ہمت ختم کر رہا ہے. اس نے کہا تمہیں پتہ یہ کس کی مار ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے. پھر اس نے دو باتیں یہاں پر کہیں, دو باتیں. پہلی بات کہ میری اس تکلیف کو مکہ مدینہ میں تقسیم کر دو تو اس تکلیف سے سارے مر جائیں, جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے. دوسری بات کون سی؟ کہ وہ اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے. کہ اللہ کی قسم کہنے لگا کہ جب اللہ کے نبی نے, کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں اسے ماروں گا, اگر اس جملے کے بعد محمد مجھ پہ تھوک بھی دیتا تو میں اس سے بھی مر جاتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہچان. لیکن یہ پہچان جہنم سے بچا سکی بھائی؟ نہیں. کیوں؟ پہچانتا تو تھا اللہ کے نبی کو کہ حق ہیں, سچ ہیں, بات کبھی جھوٹ نہیں کہی, جو زبان سے نکلی اللہ پورا کروا دیتا ہے, لیکن مانا نہیں ہے. نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ جہنم میں جائے. اب ذرا اپنے آپ کو تولو بھائی کہ ہم ماننے میں کس سطح پہ ہیں اور حضور کو پہچاننے میں کس سطح پر ہیں. کہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, عشق کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, عقیدت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, حضور کو اپنا نبی بھی مان رہے ہیں, آخری بھی مان رہے ہیں, اور آپ کی تعلیمات پر عمل کو آخری حل سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کیا عمل کرتے ہیں؟ ورنہ اگر زبان سے تو ہم یہ بات نہیں کرتے, ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے عملاً ہمارے نبی کی پہچان امیہ بن خلف سے بھی کم ہے بھائی. کہ وہ کافر ہو کے تو حضور کو اتنا پہچان رہا ہے, اتنی اللہ کے نبی کی بات پہ یقین کر رہا ہے, ہم مسلمان ہو کے یقین نہیں کرتے. اگر اللہ کے نبی کی باتوں پہ یقین کیا ہوتا تو آج جس سطح پہ مسلمان ہے نا, اللہ کی قسم اس سطح پہ کبھی بھی نہ ہوتا. اگر حضور کی مان کے چل رہا ہوتا, حضور پاک علیہ السلام کی مان کے چل رہا. تو خیر, یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دے دی ہیں, ایمان بالغیب کی اور معرفت کی. اب ایمان, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مسند احمد کی حدیث بھی ہے, بخاری میں بھی ہے, کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں. عرب میں لفظ 70 اکثر کے لیے بولا جاتا ہے, اکثر کے لیے, یعنی ایمان کی بڑی شاخیں ہیں, اس کی کوئی حد نہیں. مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے, کہ بھی ایمان کی جو اعلیٰ شاخ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا, اور ایمان کی ادنا شاخ کیا ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز اس کو ہٹا دینا. جو یہ کام کر رہا ہے نا, راستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہٹا رہا ہے, پر میں یہ بھی مومن ہے. اب ایمان کی نشانی کیا ہے کہ وہ نشانی ہم دیکھ سکیں اور اس کے ذریعے سے ہم پہچان سکیں کہ, اور آپ اس نشانی میں ہم اپنے آپ کو تول سکیں, بھئی میں مومن ہوں کہ نہیں, میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں. سب سے پہلے قرآن دیکھتے ہیں. قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن مومن کس کو کہتا ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 2, کہ ایمان کسے کہتے, ایمان والا کسے کہتے ہیں, مومن کسے کہتے ہیں. اب سن رہا بھائی, اللہ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. کیا مطلب؟ ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل اللہ کے نام میں اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کے ڈر سے کانپ جاتا ہے. اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یہ کس کی نشانی ہے؟ ایمان. اللہ کا نام لیتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے, محبت میں تڑپ جاتا ہے. قرآن کی آیات پڑھتے ہیں, جنت اور جہنم کا ذکر سنتا ہے, جہنم کا ذکر سنتا ہے تو ماتھے پہ پریشانی کا بل آ جاتا ہے.
آنکھیں اس کی سرخ ہو جاتی، جنت سنتا ہے تو چہرے پہ بشاشت آ جاتی، اللہ کی رحمت سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اللہ کا غضب سنتا ہے تو ڈر جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ قرآن کو سن کر ایمان تازہ ہو رہا۔ دو، تیسری، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، یہ مومن ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے ٹھکے مومن، یہی پکے ٹھکے مومن۔ اب تو لو بھائی کہ اللہ کا نام لے کے ہمیں کتنی لذت آتی ہے، اللہ کا نام سن کے ہمیں کتنا لطف آتا ہے، اللہ کے نام سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ لفظ اللہ جب نکالتے ہیں تو زبان پہ کتنی مٹھاس آتی ہے، اندر کتنی بجلیاں کونپتی ہیں، کبھی اس پہ غور کرو۔ قرآن سنتے ہیں تو سن کر کبھی سر میں درد تو نہیں ہوا؟ ہمارا تو یہ حال ہے، اللہ معاف فرمائے کہ آدھا سے بارہ زیادہ پڑھ لیں تو سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، بند کرو یار، کوئی اور کام کر لیں۔ تولو بھائی اپنے آپ کو، مومن ہے کہ نہیں، مومن ہے کہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن کیسے کہتے ہیں؟ مسند احمد کی حدیث، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہو اور گناہ کر کے تجھے پریشانی ہو، فرمایا تو مومن ہے، تو مومن ہے۔ اب دیکھ لیں کہ نیکی کا کام کر کے ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہے اور برائی کا کام کر کے ہم پہ کتنی پریشانی آتی ہے۔ فرمایا مومن کی مثال کہ جب وہ گناہ کر لیتا ہے ایسے ہے جیسے اس کے سر پہ پہاڑ رکھ دیا، ابھی گرا، ابھی اس پہ گرا، ابھی مجھے کچل دے گا اگر میں نے توبہ نہ کی۔ اور منافق کی مثال گناہ کر کے ایسے ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی، چربی چڑھتے ہو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث میں اپنے آپ کو تولو، اس حدیث میں اپنے کو ایمان میں ہم پہ کتنی نشانیاں موجود ہیں۔ آگے جو چیز، یہ تو 3 نشانیاں تھی، 2 نشانیاں اور اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمائی ہیں۔ کون سی؟ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی ہمارے اکثر جاہل لوگ ایسے بات کرتے ہیں کہ وہ سب کہاں لکھا قرآن میں نماز پڑھو؟ قرآن میں تو یہ لکھا بھائی نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ہم نے نماز قائم کی ہوئی ہے، پڑھتے نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے نماز کو قائم کی ہوئی ہے۔ قرآن میں 2 جگہ پر آتا ہے، اور بھی جگہ ہیں کہ جہاں پر پڑھنے کا حکم ہے۔ سورہ کوثر میں موجود ہے، سورہ ارأیت الذین میں موجود ہے کہ اللہ کے فرما رہے مسلین، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ لیکن اکثر تقریباً 63 جگہ پر اقامت نماز، اقامت صلاح، اقامت صلاح۔ اقامت کسے کہتے ہیں؟ 2 معنی۔ اقامت کا مطلب ہے اہتمام، اہتمام۔ مثال دینے لگو، آپ کی بیٹی کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے، تاریخ آپ نے رکھ دی ہے 1 جنوری، تو تیاری کب کریں گے؟ 28 فروری کو، بولے بھائی 1 مہینہ پہلے۔ 1 جنوری سے آنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کو تیار کر دیتے ہیں کہ 1 جنوری تک جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم پہلے مہیا کر لیں، پہلے تیار کر لیں، تاکہ آسانی کے ساتھ رخصتی ہو جائے یا آسانی کے ساتھ ہم لڑکی کو لے آئیں۔ اس کو کہتے ہیں اہتمام۔ کام وقت کے آنے سے پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں، اردو میں اہتمام اور عربی میں اقامت۔ کیا مطلب؟ بھی نماز میں اذان میں 15 منٹ رہ گئے ہیں، اپنے سارے کام آگے پیچھے کر دو بھائی، وضو کر لو بھائی، اپنے آپ کو پاک صاف کر لو بھائی، اور سارے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لو بھائی۔ کیوں بھی؟ نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ نماز کے آنے سے پہلے نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کو اقامت کہا گیا ہے۔ تو بتاؤ بھائی اس میں زیادہ اہمیت ہے کہ صلی میں زیادہ اہمیت ہے؟ لفظ اقامت میں زیادہ اہمیت ہے۔ پھر دوسرا معنی علماء نے یہ لکھا ہے، اقامت کا مطلب کہ نماز کو ہر حیثیت سے مکمل پڑھو، اس کے فرائض کے ساتھ جان کر، واجبات کے ساتھ جان کر، مستحبات کے ساتھ جان کر، سنتوں کے ساتھ جان کر، جو نماز کو توڑنے والی چیزیں ان کو جان کر، ان سب کا علم رکھ کر نماز پڑھو۔ علماء نے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 رکعتوں میں 100 مسائل بتائیں، قرآن حدیث سے اور قیاس اور اجماع سے نکال کر 100 مسائل بتائیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ تو لہذا اقامت نماز۔ دوسری چیز، تیسری نشانی کیا فرمائی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ کے دیے مالوں میں سے کیا کرتا ہے بھائی؟ خرچ کرتا ہے۔ یہ ہم سخاوت کر کے نا بھی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ اللہ پہ احسان نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کو دے رہے ہیں، اسی کا دیا ہوا تھا اسی کو دے رہے ہیں، اسی کا دیا ہوا تھا اسی کا دے رہے ہیں، لیکن قربان اس پہ جائیں کہ اس پہ بھی اجر دے رہے ہیں، اس پر بھی اجر دے رہے ہیں۔ اللہ الصمد۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کی قسم جنت نہ بھی ملے، جنت نہ بھی ملے، اللہ نے سورہ توبہ کی 103 نمبر آیت میں جو بات بتا دی ہے نا، وہی کافی تھی ہمارے لیے خرچ کرنے والے پر۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں کہ جن کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کریں، اور وصلی علیہم، جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے اے میرے حبیب، میں اور میرے فرشتے تو آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور پورے مومنین آپ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، وصلی علیہم، جو میری راہ میں مال خرچ کرتا ہے میرے حبیب آپ ان پہ درود و سلام بھیجیں۔ اب بتاؤ بھائی، اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد جنت نہ بھی ملے تو اللہ کے نبی کی طرف سے جو درود و سلام آ رہا ہے، ہماری دعائیں آ رہی ہیں رحمت کی، برکت کی، خوشیوں کی، یہ کم نعمت تھی، کم نعمت تھی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو 3 نشانیاں ہو گئی، آخری 2 نشانیاں مومنین کی، کون سی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ مومن، متقی مومن وہ ہے کہ جو آپ پر اللہ نے شریعت، کتاب اور احکامات اتارے ہیں اس پر بھی یقین کرے، اور جو آپ سے پہلے اتر گئی ہیں تورات، زبور، انجیل اور صحیفے اور جتنے نبی جو شریعت لے کر آئے اس پر بھی ایمان رکھے، اس پر بھی ایمان رکھے۔ دیکھو، تورات پر ایمان لانا ہے، انجیل پر بھی ایمان رکھنا ہے، زبور پر بھی ایمان رکھنا ہے، اس کے علاوہ 100 صحیفے اترے ان پر بھی ایمان رکھنا ہے، اگرچہ آج بدل چکی ہیں، حقیقت میں نہیں ہے، لیکن ایمان موجود ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جس طرح تو نے جب آسمان سے بالکل پاک صاف اتاری تھی ہر قسم کی تبدیلی اور تعریف سے، یا اللہ ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، یہ جو آیت ہے نا وما انزل من قبلک، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ختم نبوت پر دلیل ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لاؤ ان پر جو آپ کے بعد ہوں گی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہوتا یا اور شریعت یا اور کتاب نازل ہونی ہوتی تو اللہ ضرور اس کا ذکر فرماتے کہ آپ کے بعد بھی نبی رسول آئیں گے، اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دے کہ ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اللہ نے اس کا نہیں کہا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے نبی کے بعد کوئی رسول نہیں۔ آگے کیا نشانی بتائی کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت میں بیان کر چکا ہوں، اور انعام کے طور پر اللہ نے کیا چیزیں بیان فرمائی؟ 2، کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بھائی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، ہم متقی بنیں گے۔ اور متقی کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اعدت، کہ میں نے متقیوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ ہمیں تقوی والی، ایمان والی، اعمال والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔